لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر وللہ الحمد. معزز حاضرین اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں دو خوشیوں کے موقع عنایت فرمائے ہیں. ایک ہے رمضان کی عید جس کو عید الفطر کہتے ہیں، دوسری ہے بقرعید جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عید کی نماز پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا. معزز حاضرین، انسان جب خوش ہوتا ہے تو وہ باتیں سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو اس موقع پر 10 منٹ میں ہم موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. اسلامی کیلنڈر کا آغاز جو ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا جو اختتام ہوتا ہے لاسٹ میں وہ ذی الحجہ سے ہوتا ہے. یہ ذی الحجہ کے پورا مہینہ ہی نہیں بلکہ خصوصاً 13 دن جب آتے ہیں تو یہ روحانی تربیت کے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے اظہار کے دن ہیں. اور یاد رکھیں، ہماری زندگی میں سب سے پرسکون اگر کوئی دن ہے تو یہی دن ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ذکر ہوتا ہے. آپ دیکھیں، کائنات کا کوئی بھی چپا اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہا کہ دلوں کو اگر اطمینان، سکون، چین حاصل ہو سکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہے. چنانچہ ہم ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ یہ ذکر ہمیشہ کرتے رہیں. خصوصاً ذی الحجہ کی 13 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے تک زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہتے رہنا چاہیے. بلکہ علماء نے کہا کہ ہم اتنی تکبیرات کہیں کہ ہماری تکبیروں سے پورا آسمان زمین مکمل طور پر بھر جائے. اتنا مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرنا چاہیے. معزز حاضرین، یہ جو دن آتے ہیں دنیا بھر کے بھلے سال بھر کا یادگار دن ہوتا ہے. دیکھیے، محرم شروع ہوتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں، 1 سال گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن جو ہے عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں. تو رمضان جو ہے اسلامی کیلنڈر شروع ہوا تب محرم میں روزہ رکھ کے ہم استقبال کرتے ہیں. اب جب سال ختم ہو رہا ہے تو جو ہے ایک روزہ رکھ کے 2 سال کی گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ بڑے انقلابی دن ہیں، یادگار دن ہیں. اور خصوصاً جو لوگ حج عمرے کو جاتے ہیں ان کو پوچھنا چاہیے، ان کے زندگی کے اگر سنہرے دن ہیں تو وہی ہیں جو انہوں نے مینا میں گزارے، اور ان کے زندگی کے وہ سنہرے دن ہیں جو انہوں نے عرفات کے میدان میں گزارے، اور وہی دن ہے جنہوں نے جو ہے مکہ مدینے میں اپنے زندگی کے سنہرے دن گزارے. معزز حاضرین، ان دنوں میں ہم جو ہے کوئی معمولی شخصیت کو یاد نہیں کرتے، بڑی انقلابی شخصیات کو یاد کرتے ہیں. ایک تو ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام. اور اسماعیل کی ذریت سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے پیغمبر اسلام لوگوں کو ابراہیم کی سیرت کے بارے میں بتاؤ. اور فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کہتا ہے کہ لوگوں کو اسماعیل علیہ السلام کی سیرت مکمل طور بتاؤ. معزز حاضرین، ان دنوں میں کی جانے والی عبادت یہ بھی انقلابی عبادت ہے. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب ہے. لیکن حج میں جو انقلاب آتا ہے نا، وہ سر کے تلوے، سر کے جو ہے تالو سے لے کر جو ہے انسان کے تلوے تک کی زندگی کو مکمل طور پر حج بدل کے رکھ دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه.
آپ نے کہا کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور جو ہے وہ گندی باتیں نہیں کیا اور جو ہے حج کے آداب کا لحاظ رکھا تو گناہوں سے ویسے ہی پاک ہوگا جیسا کہ اس نماں نے اسے ابھی جنا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر کوئی حج مبرور کرتا ہے تو جنت کے علاوہ اور اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ معزز حاضرین، یہ جو ہے یہ سال کے بڑے بارونق دن ہیں، ان دنوں میں کائنات میں ہمیں جو رونق نظر آتی ہے یہ کبھی نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ رمضان میں بھی نظر نہیں آتی۔ یہ جو رونق نظر آتی ہے کیوں نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بندے کی زندگی میں اگر کوئی بڑا سرمایہ ہے تو اللہ کی اطاعت ہے۔ یاد رکھیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کی تو یہ چیز ہمارے لیے جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اگر ہم نے زندگی کی سانسوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا تو وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں، وہ چیزیں دنیا میں بھی جو ہے وبال بن کر اور آخرت میں حسرت بن کر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما، کہا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی سے جو ہے ہمکنار ہو گیا۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ابراہیم دنیا میں آخرت میں اگر بڑے ہوئے تو صرف اللہ کی اطاعت سے بڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ کیسے ان کے اندر تھا، اولو العزم پیغمبر بنے، اللہ کے ولی بنے، خلیل بنے۔ جب اللہ نے ان سے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم سے اس کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، تو ابراہیم نے کہا ہاں پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ابراہیم کی زندگی کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ معزز حاضرین، آج ہم اپنے بچوں کی شرارتوں سے اور ان کی نافرمانی سے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی اللہ کی تابعداری پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں ابراہیم کی طرح دعا کرنا چاہیے۔ ابراہیم نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہا کہ اے ہمارے رب تو مجھے اللہ تیرا فرما بردار بندہ بنا لے، میرے کوکھ سے اور میرے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے اسے بھی مکمل طور پر جو ہے تیرا فرما بردار بنا لے۔ جب بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس ذات کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب دیکھیے ابراہیم کی پوری زندگی کو، ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے محبت کرتے تھے۔ دنیا میں خلیل جو بولتے، خلیل مطلب جگری دوست، یہ دنیا میں صرف دو ہی نبیوں کو ملا، ایک تو ابراہیم کو ملا اور دوسرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ابراہیم کے اندر اللہ کی محبت کیسی تھی؟ حضرت ابراہیم کہتے تھے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، ساری دنیا میرے دشمن ہو سکتی ہے سوائے رب العالمین کے۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ معزز حاضرین، ابراہیم کی زندگی میں ہمیں جو پلس پوائنٹ، جو ٹرننگ پوائنٹ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کو آزمایا کہ اس کے دل میں رب کی محبت ہے یا اس کی بیوی بچوں کی محبت ہے۔ ابراہیم نے بڑھاپے میں ملنے والی تابع دار ہونہار وفاشار بھی بچے کو قربان کرنے بھی تیار ہو گئے۔ قرآن ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، جب دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے فرما بردار بن گئے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے جو ہے بچے کو لے جا کے لٹا دیتے ہیں زمین پہ اور چھری رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکار اٹھتا ہے اے ابراہیم ہم نے تمہیں جو خواب میں دکھایا وہ تم نے سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم نے بتایا کہ اللہ کی محبت ساری دنیا کی محبت پر غالب ہے، لہذا ہم اپنے بیوی بچوں کی محبت میں آ کر اللہ کی محبت کو کمزور پڑنے نہ دیں۔ آج دیکھیے اللہ سے محبت ہمارے کمزور پڑ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سے محبت کے راستے میں 8 چیزیں رکاوٹ بند کبھی نہیں بننا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے سورۃ توبہ کی آیت میں کہا کہ کبھی تمہارے باپ، کبھی تمہارے بیٹے 2، کبھی تمہارے بھائی 3، کبھی 4، تمہاری بیویاں، کبھی تمہارا خاندان، کبھی جو مال تم کماتے ہو وہ، کبھی تم جس گھر میں رہتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔
حافظ صلاح الدین ایوبی حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، انسان اپنی بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، گھر سے، تجارت سے ضرور پیار کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے ان سب کی محبت بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یاد رکھیں اگر جو ہے یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں تو بندہ جو ہے عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملنے والا سب سے بڑا سبق یہ ہے انہوں نے اللہ سے ایسی محبت کی کہ جو بھی اس راستے میں چیزیں رکاوٹ بنی اس کو مکمل طور پر دور کر دیا۔ دیکھیے اللہ کی محبت میں اپنے بیوی کو ایسی جگہ جا کے چھوڑا جہاں دور دور تک بغیر ستون کے آسمان کے کچھ نظر نہ آتا تھا، اپنے شیر خوار بچے کو لے جا کے اس جگہ چھوڑا جہاں پانی بھی نہیں تھا اور کھجور بھی نہیں تھی۔ حاجر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ چھوڑ۔ ابراہیم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، تو کہنے لگی حاجر جب اللہ کا حکم تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے پاس مال سب رکھ کر غزوہ تبوک میں نہیں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 دن تک مکمل طور پر بائیکاٹ کیا۔ معزز حاضرین، ابراہیم کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں بلکہ اس کی محبت کو پانے کے لیے اپنے سب کچھ لٹا دیں، جیسا کہ قربانی کرتے ہوئے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگرچہ تم آخری رسول ہو مگر ابراہیم کے طریقے پر چلنا۔ اللہ نے فرمایا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ معزز حاضرین، ابراہیم دیکھنے میں یہ اکیلے انسان لگتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت کی صفات ان کے اندر مکمل طور پر جمع کر دی تھیں۔ آپ ابراہیم کو کس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھتے جائیے۔ بیٹے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے، غور سے سنیے جملہ، بیٹے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے باپ کو نار جہنم سے بچانے کی فکر، یا آزر سے کہتے اے میرے پیارے ابا جان بتوں کی عبادت مت کرو، شیطان کے دوست بن جاؤ گے، حالانکہ مارا، گھر سے بھی نکالا، اس پر بھی صبر کیا۔ اسی طریقے سے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی کتنی فکر، بچے ہونے سے پہلے کہنے لگے اے اللہ نیک اولاد دے، جب دے دیا تو ذبح کرنے تیار ہو گئے۔ ان دونوں کے ایسی تربیت کی، شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اگر کوئی بہترین باپ تھا تو حضرت ابراہیم تھے۔ شوہر کے حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں بیویوں کی تربیت کا کیسا خیال رکھا، حاجر کے حقوق دیے اور اسی طریقے سے سادہ کے حقوق بھی دیے اور بڑے بیلنس سے زندگی گزاری۔ اگر سسر کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابراہیم کو دیکھ، عموماً کیا ہوتا ہے آج جب ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی ہونے کے بعد بھی اسماعیل کے گھر کو جاتے ہیں، جا کے بات کرتے، پوچھتے تمہارے گھر میں کیا ہے۔ جب بہو نے کہا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسی ناشکری بہو ہمیں نہیں چاہیے۔ ابراہیم شکر گزار بندے تھے، شاکر الانعمی، وہ چاہتے تھے کہ میرے گھر میں آنے والی بہو بھی اللہ کی شکر گزار بندی ہو۔ تو ابراہیم نے یہ کہہ دیا کہ گھر کی چوکٹ بدلو۔ حضرت اسماعیل نے اشارہ سن لیا اور جو ہے دوسری شادی کر لی۔ جب دوسرے بار ملنے مکہ گئے، جانتے ہیں یہ شام سے مکہ تقریباً 2500 کلومیٹر ہے، براق پہ سوار ہو کے اپنے بیٹے کی خبر کرنے کے لیے آتے۔ دوبارہ جا کر نئی بہو سے پوچھا بہو تمہارے پاس کیا ہے، حالانکہ وہ بہو سسر کو نہیں پہچانتی تھی۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی میرے پاس گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے۔ جب شکر گزار سسر نے شکر کرنے والی بہو کو دیکھا تو کتنا خوش ہوئے ہو۔ اسی طریقے سے نبی ہونے کی حیثیت سے بھی مکمل طور پر ابراہیم علیہ السلام نے مکمل طور پر جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب ہوئے۔ اگر میں اپنے خطبے کا پورا خلاصہ بیان کروں، ابراہیم کی زندگی کی کامیابی کے صرف 3 ہی اسباب ہیں، اگر ہم نے اس کو اپنایا تو انشاءاللہ زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک تو ہے توحید، عقیدہ، شرک نہیں کرنا چاہیے، دوسرا ہے صبر اور تیسرا ہے شکر۔ جب بندے کی زندگی میں تینوں آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، مکمل طور پر دنیا اور آخرت مکمل طور پر کامیاب ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین، ابراہیم ایسے شخصیت نہیں کہ ہم ذی الحجہ کے مہینے میں یاد کر کے ختم کر دیں، نہیں، بلکہ ہمیشہ ابراہیم کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے معزز خواتین، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، ابراہیم کو یاد کرتے ہیں آپ تشہد میں، لہذا ان کی زندگی کو مکمل طور پر جو ہے سمجھنا چاہیے۔ خطبے کے آخری میں ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم سے بڑی محبت ہے۔ کتنی محبت کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کہتے
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعاؤں سے مجھے نبی بنا کر بھیجا. سب سے بڑی بات انا دعوت ابی ابراہیم. دوسرا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم سے محبت کیسی. ماریا سے بیٹے پیدا ہوئے تو آپ نے بچے کا نام ابراہیم رکھا، اور جب وہ وفات پا گئے تو قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے اور کہنے لگے اے ابراہیم تمہارے جانے کا مجھے بڑا غم ہے، لیکن ایسے وقت میں ہم اپنی زبانوں سے صرف وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرتی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں اپنے بچے کو لے کر نبی کے پاس گیا. آپ نے کھجور کو اپنے منہ میں گیلا کر کے میرے بچے کے منہ میں ڈالا اور میرے بچے کا نام ابراہیم رکھا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دعاؤں پڑھتے تھے، اس دعا میں ابراہیم کا ذکر ہے. اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان مشرکین. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ اگر ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بہتر تم ہو، اگر یہ جملہ ہم سنتے تکبر میں آ جاتے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے آدمی ایسا مت کہو، دنیا میں سب سے بہتر میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کے بارے میں کہا، جانتے ہیں آپ قیامت کے دن ہم سب ننگے بغیر ختنہ کیے ہوئے بغیر چپل پہنے اٹھائے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. لوگ علماء کہتے ہیں کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ان کو ننگا بنا کے آگ میں ڈالا گیا. قیامت کے دن ملنے والا اعزاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا ہوگا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ابراہیم دکھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے ابراہیم کو خواب میں دیکھا، اور ایک مرتبہ پریشان ہوئے تو آپ نے وہی دعا پڑھی جو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہاں خواتین بھی ہیں، ایک بات کہنا چاہیں گے، اپنے بچوں کو پڑھ کے پھونکنا یہ بھی ابراہیم کا اسوہ ہے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو ایک مانڈی پر بٹھایا، حسین کو ایک مانڈی پر بٹھایا. کیا کہنے لگے؟ تمہارے باپ ابراہیم بھی اپنے بچے اسماعیل و اسحاق کو لے کر جو ہے دعا پڑھتے، میں بھی دعا پڑھتا ہوں. وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہام ومن کل عین لامہ. معزز حاضرین، ہم نے جو ہے حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی یاد جو ہے ان کی یادگار میں ہم نے قربانی دی. قربانی نے ہمیں کیا سبق دیا؟ قربانی نے ہمیں بتایا ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے صرف چھری جو ہے ہم گردن پہ چلاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ قربانی کا دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور ہم جو ہے اپنی اس قربانی سے بتاتے ہیں کہ ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہم قربانی کر کے اللہ سے یہ بتاتے ہیں کہ رب یہ مال دے رہا ہوا تیرا ہے، ہم تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قبول کر لے. لہذا ہم قربانی کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ اپنی زندگی میں سب سے عمدہ مال اللہ کے نام میں خرچ کرنا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں اگر دال سڑ گئی تو فقراء کو دے دیتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا پسندیدہ مال جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اس وقت تک اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. حضرت اسماعیل ابراہیم کے بڑے پسندیدہ تھے، لیکن ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلانا سیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات پر جو ہے مکمل طور پر چاقو چلایا. اور یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم آج قربان کر رہے ہیں، کل اگر ضرورت پڑے تو اپنا تن من دھن پیسہ جان سب اسلام کے دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے، باہمی کفالت. اور اسی طریقے سے یہ قربانی ہمیں بتاتی ہے جانوروں پر شفقت کرنا چاہیے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کوئی لوگ قصاب وغیرہ کھینچ کر لاتے ہیں، پھٹکتے نہیں. ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی نماز پڑھائی، آپ آگے بڑھے پیچھے ہٹے، تو آگے بڑھے تو آپ نے کہا کہ مجھے جنت کے میوے دکھائے گئے، اور پیچھے ہٹا تو آپ نے کہا کہ مجھے وہ عورت دکھائی گئی جس نے اپنے بلی کو تکلیف دی تو جہنم میں چلی گئی. معلوم ہوا بے زبان جانوروں کے ساتھ اگر ہم برا سلوک کریں گے تو جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے حرام کمائی سے اجتناب اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچانا. اور آخر میں خواتین سے کہنا چاہیں گے یہ دن صرف ابراہیم کو یاد کرنے کے نہیں بلکہ ابراہیم کی فیملی کو یاد کرنے کے دن ہیں. ہر باپ ابراہیم بننے کی کوشش کرے، ہر بیوی اپنے آپ کو حضرت سارہ ہاجر جیسا مکمل طور بنانے کی کوشش کرے. آج خواتین کے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ کبھی کھلاڑیوں کے پیچھے بھاگتی ہیں تو کبھی فلم ایکٹروں کے پیچھے بھاگتی ہیں. یاد رکھیے یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور ان کی نیکی کا ذکر آخر تک مکمل طور پر ہوتا رہے گا. بہرحال
بہرحال خطبہ تھوڑا طویل ہوا، ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ کچھ باتیں تھیں ہم آپ کے سامنے کہنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عید کو قبول فرمائے، جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کا توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ابراہیم کے راستے پر ہمیں چلائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے کیسے محبت کرتے تھے، اللہ ہمیں ویسی محبت کا توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حالات کا ڈٹ کر ویسے ہی مقابلہ کیا، ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس لاک ڈاؤن میں یہ بیماری کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔